ایک مطلع اور دو شعر ملاحظہ فرمائیں. کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا. سنیں خاص طور سے, کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا. کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا. صلوات پڑھے محمد والے. اندر کہاں پڑھے لگے, ایک صلوات اور پڑھے محمد والے میں. ملاحظہ فرمائے خاص طور سے, کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا. کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا. ارے خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا. خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا. یہاں سے دو شعر ملاحظہ فرمائیں. کہ لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر اے حرملا. لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر اے حرملا. ارے لے کے تو چلو میں پانی ڈوب مر اے حرملا. ایک بچے سے سارے میدان رسوا ہو گیا. ایک بچے ایک بچے سے سارے میدان رسوا ہو گیا. اور آخری شعر سن لیں, خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں سب سے. چچا سنیں خاص طور سے, بہت توجہ چاہتا ہوں. کس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا. سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب. سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب. ارے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب. سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا. کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا. خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا.
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہ قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. صلوات پڑھ پر محمد. بزرگان مذہب و ملت، برادران عزیز، ماتم داران سرکار ابا عبداللہ الحسین، مولا کی عزا، مولا کا غم، مولا کا فرش اور مولا کے تبرک کا صدقہ ہے کہ آج ہم اتنے جذبے سے امام حسین کا غم منا رہے ہیں. یہ شہزادی کی ایک خصوصی عطا ہے جو 73 فرقوں میں سے کسی کو نہیں ملی، صرف شیعان حیدر کرار کو ملی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ امام حسین کا غم صرف مخصوص کر دیا گیا ہے شیعان حیدر کرار سے. نہیں، حسین کے غم میں کسی فرقے، کسی قوم، کسی مذہب کی شرط نہیں ہے، بلکہ جو بھی امام حسین کے آگے اپنے سر کو جھکائے گا وہ خدا تک پہنچ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. صبح کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، خدا متعال ارشاد فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کی تعریف کون کر سکے سوائے اللہ کے. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صرف علی علی کرتے ہیں، آپ صرف علی کو مانتے ہیں، آپ صرف علی کی خوشی مناتے ہیں، علی کے غم میں شریک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ رسول کو بھی علی سے کم مانتے ہیں. معاذ اللہ، یہ ان کی سوچ ہے. ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں کلمے میں ہی سکھا دیا گیا کہ پہلے محمد رسول اللہ ہے، پھر علی ولی اللہ. آپ صرف علی علی کہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے علی علی، جاتے چلتے پھرتے علی علی، کوئی ملا اس سے علی علی، اپنی مجلسوں میں علی علی. کیا وجہ ہے کہ صرف تم علی علی کرتے ہو؟ بھائی ہم پریشان نہیں ہوتے، یہ ان کا اعتراض ہے. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو مانا جس نے کسی میدان کو چھوڑ کے نہیں فرار اختیار کیا. تم ان کے ماننے والے اور ہو جو رسول کا ساتھ تب دیا جب رسول کے پاس خمس و زکوٰۃ آتے رہے،
رسول کا ساتھ تب دیا جب رسول پہ خوشیاں مسرت کے موقع رہے۔ بھائی علی تو اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے رسول کا ساتھ اس وقت دیا جب رسول کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، اس لیے مولا کائنات اتنے اعلیٰ منزلت پہ فائز ہیں، اور ہم تو خوش ہیں کہ ہم نے اس کو مانا، اس کا دامن پکڑا کہ جو مشکل کشائی کرتا ہے، اور ہم نے اتنے اختیار اور اتنے جذبے سے مانا کہ جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے تو ہمارا ذہن کہیں اور رہتا ہے لیکن زبان سے باساختہ یا علی نکل آتا ہے۔ یہ ماؤں کی طہارت کا اثر ہے، اور میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی پیروی کی، رسول کے حکم کو مانا، رسول کے حکم کی تعمیل کی، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف علی علی کرتے ہیں، صرف علی کو افضل مانتے ہیں، صرف علی کو مولا مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنو، ہم رسول کو علی سے افضل مانتے ہیں، لیکن جب تاریخ میں اطاعت اور پیروی کی بات آتی ہے تو تاریخ میں مجھے علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا جو رسول کے بعد افضلیت کا دعویٰ دیا جائے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس یا علی یا علی یا علی بس مولا کی شان میں ایک واقعہ اور پھر ربط مصائب۔ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نوح کی عمر کے برابر عبادت میں گزار دے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، پیدل یعنی پیادہ حج کو جائے ہر سال، اور احد کے پہاڑ کے جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا جائے، مگر اے علی اگر اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے تو پھر وہ جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہی سے واقعے کو جوڑتے ہوئے کہ مولا کے چاہنے والے سے ایک نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم علی کو اتنا افضل، اتنا اعلیٰ، اتنا برتر مانتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے علی کے پاس، تمہارے مولا کے پاس کبھی جبرائیل امین آئے ہیں؟ مولا کے چاہنے والے اسی سوال کر لیے، یہ بتاؤ کیا تمہارے رسول کے پاس جبرائیل امین آئے؟ کہا کیسی بات کرتے ہو، میرے رسول کے پاس تو 24,000 مرتبہ جبرائیل امین آئے ہیں۔ باساختہ مولا کے چاہنے والے نے کہا سنو، اگر تمہارے رسول کے پاس 24,000 مرتبہ جبرائیل امین آئے ہیں تو پھر میرے مولا کے پاس 48,000 مرتبہ آئے ہیں۔ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، آنکھیں چار ہو گئیں، یہ کیسی بات کہ رسول کے پاس جبرائیل امین 24,000 مرتبہ آئے ہیں اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس 48,000 مرتبہ آئے ہیں۔ کہا سنو، تم پاگل نہ بنو، تم رسول کو مانتے ہو مگر رسول کی نہیں مانتے، اس لیے ادھورے ہو۔ بھائی رسول کی ماننے کے ساتھ، اگر رسول کو ماننے کے ساتھ رسول کی بھی مانو تو ہر اعتراض کا جواب تمہیں خود مل جائے گا۔ تم کہتے ہو کہ تمہارے علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے، میں کہتا ہوں تمہارے رسول کے پاس 24,000 مرتبہ آئے، میرے علی کے پاس 48,000 مرتبہ جبرائیل امین آئے۔ کا کیسے؟ کہ اسی رسول کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سنو، جو بھی گھر میں رہتا ہے اگر اس سے ملاقات کے لیے کوئی جائے تو صرف ایک مرتبہ ملاقات کرتا ہے، لیکن جاتے اور آتے وقت دروازہ 2 بار ملاقات کرتا ہے۔ علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ کیا دلیل دی ہے؟ 48,000 مرتبہ مولا کائنات کے پاس جبرائیل امین ملاقات کے لیے آئے۔ عزیزوں، آج دوسری محرم بھی بس رفتہ رفتہ گزرنے کو ہے، اور آپ اتنے جذبے، اتنے خلوص سے عزائے امام حسین کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بس مصائب کے چند فقرے عرض کرنے ہیں کہ صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد مظلوم کی شہادت
اور آپ کے جد کے انصار کی شہادت تو 10 محرم کو واقع ہوئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے عزادار اور آپ خود پہلی محرم سے ہی امام حسین کا فرش بچھا کر عزاداری امام حسین کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کے جد مظلوم کی شہادت تو 10 محرم کو واقع ہوئی ہے، لیکن یہ پہلے سے رونے کا کیا سبب ہے؟ ایک مرتبہ صادق علیہ محمد گریہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سنو، جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو فرشتے امام حسین کے کرتے کو آسمان پہ کر دیتے ہیں، اور وہ کرتا کوئی ایسا ویسا کرتا نہیں ہے، وہ کرتا جس پہ نیزوں کے کھول ہیں، جس پہ وہ تمام تیر کے نشانات ہیں جو امام حسین کو کربلا کے میدان میں پڑے۔ ہاں عزیزوں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، بس چند واقعات مصائب کی عرض کرنے ہیں۔ ایک مرتبہ جب مولا حسین میرے آقا، میرے مظلوم امام جب کربلا کی زمین پہ وارد ہوا، سوال کیا یہ کون سی زمین ہے؟ تو کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازیریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شطر فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ ایک بار تو امام حسین سمجھ گئے اور بلال کو دکھلایا، بلال یہ زمین وہ ہے جہاں میں شہید ہوں گا، یہ زمین وہ ہے جہاں میرے چھوٹے بچے کے علی اصغر کے گلے پہ 3 بھال کا تیر لگے گا، یہ زمین وہ ہے جہاں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوں گے۔ ایک مرتبہ جب رفتہ رفتہ یہ ساری باتیں بیان کر دی، اور جب 28 رجب کو ام سلمہ جو کہ رسول خدا کی بیوی اور امام حسین کی نانی تھی، جب ملاقات کے لیے گئے تو ایک مرتبہ ام سلمہ تڑپ کے کہتی ہیں، بیٹا ارے میں نے سنا ہے کہ تم عراق کا سفر کر رہے ہو، لیکن میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ بیٹا تمہاری شہادت عراق میں ایک شہر ہوگا کربلا، اس میں تمہاری شہادت واقع ہوگی۔ اے بیٹا حسین تم وہاں عراق میں نہ جاؤ، اے بیٹا میں نے تمہارے نانا سے ہی سنا تھا کہ تمہاری شہادت عراق میں واقع ہوگی۔ ایک بار تو امام حسین نے دستے ادب جوڑ لیا، کہا اے نانی جان کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول سے میں وعدہ کروں کہ اے نانا ارے میں آپ کے دین کو بچاؤں گا، تو کیا میں اس وعدے کو جھٹلا دوں، میں وعدہ نبھانے نہ جاؤں؟ کہا اے بیٹا اگر ایسا ہے تو مجھے کچھ نشانیاں دیتے چلے جاؤ، اے بیٹا تم جا تو رہے ہو لیکن مجھے کچھ نشانیاں دے جاؤ تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ بھی تم زندہ و سلامت ہو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ایک مشت خاک دی اور ایک شیشے کے ظرف میں دی، کہا اے نانی جان اس ظرف کو دیکھتی رہنا، جب تک اس میں خاک نظر آئے سمجھ جانا کہ آپ کا حسین ابھی زندہ ہے، مگر جب یہ اس خاک خون میں تبدیل ہو جائے خود بخود سمجھ جائیے گا کہ آپ کا نواسا حسین شہید کر دیا گیا۔ ہاں عزیزو، امام حسین اپنی نانی جان سے رخصت ہو کے مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ تمام واقعات اور تمام باتیں چھوڑتے ہوئے صرف وقت کی منزل بہت کم ہے، اس لیے ام سلمہ ہر نماز کے بعد اس شیشی کو دیکھتی ہیں کہ جس میں امام حسین نے وہ خاک کربلا دی تھی۔ کہے نانی جان روزانہ اس خاک کو دیکھتے رہیے گا، اگر اس خاک میں صرف خاک نظر آئے تو سمجھ جائیے گا آپ کا حسین ابھی زندہ و جاوید ہے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ خود بیان کرتی ہیں، صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین ابھی کربلا میں ہیں، ارے میں مدینے میں ہوں، صبح کی نماز ادا کی، ایک مرتبہ شیشی کی طرف گئی، کیا دیکھتی ہیں کہ صرف اس میں خاک موجود ہے، لیکن جب وقت ظہر قریب آیا ایک بار جب دوبارہ دیکھنے گئی کیا دیکھتی ہیں، وہ خاک خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ زارو قطار رونے لگی، ارے محلے کی عورتیں آ کے کہتی ہیں اے ام سلمہ کیا ہوا؟ ایک بار بے ساختہ چلا کے کہتی ہیں ہائے میرا نواسا حسین، ارے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، ہائے میرا لال، ہائے میرے حسین کو کسی نے وقت آخر پانی بھی نہ پلایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره ماتم حسین۔